برحق سلطنت اس دن صرف رحمان کی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا رحمان کے سوا اور کسی کی سلطنت نہیں ہوگی، اور وہ دن کافروں پر سخت دشوار ہوگا۔ برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے، یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشست و برخاست ہوتی ہے، لوگ اسے ویسا ہی جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا نیک ہم نشین جو نیک دوست ہے اور برے ہم نشین کی مثال اس طرح ہے جیسے مشک والا اور لوہار کی بھٹی والا جونس ہے۔ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے۔ اچھا ہم نشین وہ ہے جسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتوں کی جماعتیں نازل کی جائیں گی۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اس دن برحق سلطنت صرف رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت دشوار ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اس نے تو میرے پاس نصیحت آنے کے بعد مجھ کو گمراہ کر دیا اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ جو فرمایا گیا اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتوں کی جماعتیں نازل کی جائیں گی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا پہلے آسمان دنیا پھٹے گا اور آسمان والے فرشتے زمین پر نازل ہوں گے اور ان کی تعداد زمین کے جنوں اور انسانوں سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر دوسرا آسمان پھٹے گا اور اس کے فرشتے نازل ہوں گے، ان کی تعداد آسمان دنیا کے فرشتوں سے زیادہ ہوگی اور جنوں سے بھی اور انسانوں سے۔ پھر اسی طرح آسمان پھٹتے رہیں گے حتیٰ کہ یہاں تک کہ ساتواں آسمان پھٹے گا۔ ہر بعد میں پھٹنے والے آسمان کے فرشتے اس سے پہلے پھٹنے والے آسمان کے فرشتوں سے زیادہ ہوں گے۔ پھر فرشتوں کے سردار یعنی جو مقربین ہیں وہ نازل ہوں گے اور پھر حاملین عرش نازل ہوں گے۔ تو فرمایا یہ اگلی آیت میں آیت نمبر 26 میں فرمایا گیا کہ الملک یومئذ الحق، اس دن برحق سلطنت صرف رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور اس دن جو ہے اور وہ دن کافروں پر سخت دشوار ہوگا، یعنی برحق سلطنت اس دن صرف رحمان کی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا رحمان کے سوا اور کسی کی سلطنت نہیں ہوگی، اور وہ دن کافروں پر سخت دشوار ہوگا، اور یہ کہ وہ دن مومنوں پر، یعنی یہ خطاب اب یہاں سے اس بات پر بھی یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ دن مومنوں پر دشوار نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے کہ پچھلے ایک بیان میں نے عرض کیا تھا، ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ قیامت کا دن مسلمانوں پر اس سے بھی کم وقت میں گزرے گا جتنے وقت میں دنیا میں وہ ایک فرض نماز پڑھ لیا کرتے تھے، فرض نماز پڑھتے تھے، اتنی دیر میں قیامت کا دن جو ان سے وہ گزر جائے گا۔ بہرحال عقبہ بن نبی معیط کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اچھا اب آگے جو واقعہ آ رہا ہے وہ یہ کہ جو آیت نمبر 27 کے اندر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 27 کے اندر فرمایا گیا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا، کاش، یعنی ظالم اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا۔ اچھا اب یہ واقعہ اصل میں یہ ہے کہ عقبہ بن ابی معیط اور ابی بن خلف ان دونوں کی نا آپس میں ملاقات ہوئی، تو وہ دونوں یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ مجھے تو یہ پتہ چلے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے پاس گئے تھے اور تم نے ان کا پیغام سنا بھی ہے، اللہ کی قسم میں تو تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس نے بہت ہی اہانت آمیز جملہ کہا، اس نے کہا کہ میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا الیاذ باللہ جب تک تم ان کے چہرے پر تھوکو گے نہیں، یہ اس نے کہا جو ان سے تو اور ان کی تکذیب کرو، تو مگر اللہ نے اس بات پر ان کو قادر تو کرنا نہیں تھا۔ تو عقبہ بن ابی معیط تو یہ تو جنگ بدر میں قتل کر دیا گیا، اب رہا ابی بن خلف، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا خود۔ تو امام عبد الرزاق نے زہری سے روایت کیا کہ جنگ بدر کے دن عقبہ بن ابی معیط کو قید کر لیا گیا، تو وہ قیدیوں میں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیں۔ تو عقبہ نے کہنے لگا یا محمد مجھے ان قیدیوں کے درمیان قتل کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا تمہاری بد چلنی کی وجہ سے، یعنی تمہاری فجور کی وجہ سے، اور اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرکشی کرنے کی وجہ سے انہی قیدیوں کے اندر تمہیں قتل کیا جائے گا۔ اچھا پھر حضرت علی نے تو اس کی گردن اڑا دی۔ اب رہا امیہ بن خلف، تو اس نے کہا تھا، اس نے یہ بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں محمد کو صلی اللہ علیہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تھی تو آپ نے فرمایا تھا یعنی کہ اس نے مجھے کیا قتل کرنا ہے، بلکہ انشاءاللہ میں اس کو قتل کروں گا۔ اور پھر جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ مار کر اس کو قتل کر دیا۔ تو انہی دونوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ تو ضحاک نے بیان کیا کہ جب اس دشمن خدا نے اس نے اب وہ جو واقعہ اس نے کہا تھا کہ میں اس وقت تک تم سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ معاذ اللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ تم آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے منہ کے اوپر تھوکو گے نہیں۔ تو اچھا اب جب اس نے وہ لکھتے ہیں کہ جب اس دشمن خدا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف تھوک پھینکی تو وہ تھوک پلٹ کر اس کے اپنے چہرے کے پر گری، وہ تھوک پلٹ کر اس کے اپنے چہرے پر گری، جس سے اس شخص کے دونوں رخسار جل گئے، چہرے کے دونوں طرف دونوں رخسار اس کے جل گئے اور ان پر اس کے نشان پڑ گئے، اور مرتے دم تک وہ نشان اس شخص کے چہرے پر رہے۔ تو آگے فرمایا گیا یعنی یہ جو کہا گیا کہ وہ قیامت کے دن اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ کر کھائے گا، یہاں تک کہ کوہنیوں تک کھا جائے گا، پھر دوبارہ اس کے ہاتھ پیدا ہو جائیں گے اور وہ ان کو پھر کاٹ کر کھائے گا۔ اسی طرح ہوتا رہے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں جو کفر کیا تھا وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو کھائے گا، کوہنیوں تک کھائے گا، پھر پیدا کیے جائیں گے، وہ پھر کھائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی وجہ تھی، اور دوسرا جو اس نے حرکت کی تھی جس کی وجہ سے اس کے
چہرے کے رخسار جل گئے۔ تو اور اس پر افسوس اور حسرت سے یعنی وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہی رہے گا اور یہ کہتا رہے گا ہائے افسوس، کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا، یعنی کاش میں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ ہدایت کا راستہ دکھاتے تھے وہ راستہ میں نے اختیار کر لیا ہوتا۔ اچھا، آگے فرمایا گیا آیت نمبر 28 کے اندر کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور ہائے افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ یہ دونوں دوست تھے، تو انہوں نے آپس میں یہ پروگرام بنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں احانت اور بے ادبی کرنے کا، تو کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اس نے تو میرے پاس نصیحت آنے کے بعد مجھ کو گمراہ کر دیا، اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے والا ہے۔ شیطان جو ہے یہ تو انسان کو رسوا کرنے والا ہے جو ان سے، یعنی کاش میں نے فلاں شخص کو یعنی امیہ بن خلف کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا وہ کہے گا اس نے تو میرے پاس نصیحت آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا، یعنی میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لے کر آ چکے تھے، اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے والا، یعنی جو نصیحت وہ لائے تھے اور وہ اس کے باوجود اس نے مجھے گمراہ کر دیا جو ان سے، تو شیطان جو ہے وہ تو انسان کو رسوا کرنے والا ہے۔ وہ تو شیطان سے مراد اصل میں انسانوں اور جنات میں سے ہر وہ شخص مراد ہے جس کے اندر تکبر بھی پایا جائے اور نافرمانی بھی پائی جائے اور سرکش بھی ہو۔ جو سرکش بھی ہو، متکبر بھی ہو اور نافرمان بھی ہو، وہ اب انسان ہو یا جن ہو، وہ دونوں ہی شیطان ہیں جو ان سے ہیں۔ تو انسانوں میں بھی شیطان موجود ہیں جو ان سے ہیں۔ تو ہر وہ شخص جو اللہ کے راستے سے روکے وہ شیطان ہی تو ہے۔ جو بندہ بھی آپ کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے وہ شیطان ہے۔ اور یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں احانت اور گستاخی کے وہ پروگرام بناتے تھے جو کہ سوچ کر بھی انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ تو ان دو آیتوں کا جو حکم ہے یہ ہر ایسے دوستوں کے حق میں عام ہے، یعنی ہر وہ جو دو بندے، بھلے وہ دو دوست کوئی بھی ہو، بھلے یہاں ذکر تو ان دونوں بندوں کا ہے، مگر کوئی بھی دو دوست جو ایک دوسرے کی گناہ کے اوپر مدد کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ جو ان سے متفق ہو جاتے ہیں تو وہ شیطان ہی ہیں جو ان سے ہیں۔ تو اب یہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ہم نشین، نیک دوست اور برے ہم نشین کی مثال اس طرح ہے جیسے مشک والا ہو اور لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والا ہو۔ یعنی نبی پاک کہ آپ نے فرمایا نیک ہم نشین، جو نیک دوست ہے اور برے ہم نشین کی مثال اس طرح ہے جیسے مشک والا اور لوہار کی بھٹی والا جو ان سے ہے۔ تو مشک والا جو ہے وہ یا تو تمہیں مشک یعنی خوشبو کا تحفہ دے گا، تو یا تم اس سے وہ عطیہ نہیں دے گا یا تم اس سے مشک خرید لو گے، ورنہ تمہیں اس سے ایک پاکیزہ خوشبو تو محسوس ہوگی نا، وہ بھی تم خریدو بھی نہ، وہ تمہیں دے بھی نہ، پھر بھی تمہیں وہاں سے خوشبو محسوس ہوگی۔ لیکن جو لوہار کی بھٹی والا ہے وہ تمہارے کپڑے جلائے گا، یا تمہیں اس سے کم از کم جلنے کی بو تو آئے گی نا، ایک ناگوار بو آئے گی۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مومن کے سوا کسی اور کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور متقی اللہ سے ڈرنے والے کے سوا اور کوئی تمہارا کھانا نہ کھائے۔ یعنی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کو اپنا کھانا کھلاؤ، اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا کھانا نہ کھائے۔ اللہ سے ڈرنے والے کے سوا اور کوئی تمہارا کھانا نہ کھائے، اور مومن کے سوا
اور کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، سنن ابو داؤد شریف کے اندر ہے۔ تو اچھا، اب معلوم یہ ہوا اس چیز سے، ان آیات سے، کہ جو بد مذہب قسم کے لوگ ہیں یا جو برے لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرنا یا انہیں اپنا دوست بنانا یا ان سے محبت کرنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہوں پر یہ نقصان دہ ہے۔ دونوں جگہوں پر ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنانا یا محبت کرنا جو بد مذہب لوگ ہوں یا برے لوگ ہوں، ان کا نقصان دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہی کہ برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے، یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشست و برخاست ہوتی ہے، لوگ اسے ویسا ہی جانتے ہیں، لوگ اسے ویسا ہی جانتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ فاجر یعنی بد چلن سے بھائی بندی نہ کر، کہ وہ اپنے فعل کو تیرے لیے مزین کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہو، یعنی جو بد چلن آدمی ہے، بد مذہب آدمی ہے، ایسا شخص اگر تمہارا دوست ہے تو وہ چاہے گا کہ تم بھی اسی جیسے بن جاؤ جو ان سے، اور وہ اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا، تو تیرے پاس اس کا آنا جانا عیب، اس کا تیرے پاس آنا ایسے دوست کا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ باعث شرم ہے، اور یہ وہ بند، کیونکہ وہ خراب آدمی ہے۔ اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ وہ تیرے لیے خود کو مشقت میں ڈال دے گا، اور احمق آدمی تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گا، اور کبھی یہ ہوگا کہ وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا مگر ہوگا یہ کہ نفع پہنچانے کی بجائے وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا، تو اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے، اور اس کی دوری وہ نزدیکی سے بہتر ہے کہ اس کو تم نزدیک آنے دو، نہیں اس کو دور ہی رہنے دو، اور اس کو خاموش ہی رہنے دو، کہ اس کی خاموشی بولنے سے بہتر کہ وہ بولے کچھ جو ان سے وہ احمق آدمی وہ ضرور کوئی نہ کوئی پریشانی یا نقصان لائے گا۔ تو اور موت زندگی، اور اس کی جو موت ہے وہ زندگی سے بہتر ہے کہ وہ زندہ رہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ ماری جائے۔ اور چھوٹے اور جھوٹے آدمی سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ اس کے ساتھ میل جول تمہیں کچھ نفع نہ دے گا، وہ تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی تیرے پاس لائے گا، اور اگر تو سچ بولے گا جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا۔ اس لیے بد مذہب اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، بعض لوگ بد مذہب لوگوں سے بھی تعلقات قائم کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے مسلک سے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں ان سے بھی تعلقات بنانے چاہیے۔ ہم اپنے مسلک کے اندر، اپنے عقیدے کے اندر بہت مضبوط ہیں، ہم نے ان سے تعلق اس لیے قائم کیا ہوا ہے کہ ہم انہیں بھی اپنے جیسا بنا لیں، یعنی اگر ہم نیک ہیں، ہم صحیح عقیدے پر ہیں، ہم قرآن حدیث کے تو ہم ان کو بھی اس کے اوپر لے آئیں گے، اس لیے وہ ان کو دوست بنا لیتے ہیں۔ تو اسی کانٹیکس میں بعض نادان ایسے ہیں کہ وہ اسی تسکین نفس کی خاطر وہ بد مذہب عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان سے نکاح اس لیے کیا ہے، ان بد مذہب عورتوں سے، تاکہ وہ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنے رنگ کے اندر رنگ لیں۔ ہم ان عورتوں کو جب یہ ہم سے نکاح کر لیں گی تو ہم ان کو اپنے رنگ میں رنگ لیں گے، صحیح عقیدے کے اوپر ہم ان کو لے آئیں گے جو ان سے۔ تو اصل چیز یہ ہے۔ تو اور کچھ نادان، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف دنیا کی اچھی تعلیم کی خاطر اپنی اولاد کو بد مذہب استادوں کے سپرد کر دیتی ہیں، اور یہی بچے پھر بڑے ہو کر ایسے بد مذہب بنتے ہیں کہ وہ کیا اس کی مثال دی جائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غیر مذہب والوں کی صحبت جو ہے یہ آگ ہے۔ تو صاحب علم جو لوگ ہیں یا عقل مند بالغ مردوں کے مذہب بھی اس میں بگڑ گئے ہیں، جو غیر مذہب والے لوگ ہیں ان کی صحبت یہ آگے آپ فرماتے ہیں۔ تو آپ عمران بن حطان رکاشی کا قصہ
آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ تابعین کے دور میں ایک بڑے مشہور محدث تھا، اور یہ خارجی مذہب کی عورت سے شادی کر کے اس کی صحبت میں رہ کر معاذ اللہ یہ خود بھی خارجی ہو گیا، اور دعویٰ اس نے یہ کیا تھا کہ میں اصل میں اس سے شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس کو بھی سنی بنا لوں گا، اس عورت کو بھی میں سنی بنا لوں گا، مگر اس نے اس کو خود سنی کیا بنانا تھا، وہ خود بھی خارجی بن گیا۔ اب صحبت کی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حالت ہے کہ اتنا بڑا محدث گمراہ ہو گیا، تو پھر تو بد مذہب استاد جو ہے، کسی بد مذہب کو اپنا استاد بنانا، جیسے کہ آج کل لوگ اپنے بچوں کو بد مذہب استادوں کی نگرانی میں دے دیتے ہیں، یہ کس قدر بدتر ہے کہ استاد کا تو اثر اس سے بھی زیادہ ہے کہ جو اس عورت کا اثر اپنے خامد کے اوپر تھا، تو اور استاد کا اثر تو بہت جلد ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی صحبت سے بچنا چاہیے، جو سی اچھی صحبت، اچھی دوستی اختیار کرنے کی ترغیب، اچھی دوستی، اچھی صحبت ہونی چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مومن کے علاوہ کسی کو ہم نشین نہ بناؤ، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، اور تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے۔ اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جن سے آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے باتیں پوچھا کرو، اور حکمت والوں سے میل جول رکھو۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑوں کے پاس، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ساتھی اچھا ہے؟ تو نبی یعنی یا رسول اللہ اچھا ساتھی کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تم خدا کو یاد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے، اور جب تم بھول جاؤ، یعنی خدا کو یاد کرنا، تو وہ تمہیں یاد دلائے۔ یعنی یہ اچھا ساتھی ہے جو تمہیں خدا کی طرف راغب کر دے۔ جب تم خدا کو یاد کرو تو وہ تمہاری اور مدد کرے، یعنی وہ اس کے اندر کہ تم اس سے بھی زیادہ، اور اگر تم بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد دلائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جامعہ صغیر شریف کے اندر ہے، ایسے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے، اچھا ہم نشین وہ ہے جسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو۔ یعنی اچھا ہم نشین، اچھا دوست وہ ہے، دوست تو پھر وہ ہے جس کو آپ نے اپنا دوست بنایا ہے کہ اس کو دیکھنے سے خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں اور زیادتی ہو، اور زیادتی ہو، جو مبارک عمل، یعنی جو بھی اچھا عمل اور زیادتی ہو، اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ تو یہ اچھی صحبت اور دوستی کا فائدہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔